أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی دور کی مسجد تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، جو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے زمینی سفر پر مشتمل تھا۔ اس کلمہ سے بات سبحان تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ اس کلمہ سے بات کا آغاز کرنا خود دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اس علاقے کی برکت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے یہ علاقہ بہت زرخیز ہے اور یہاں کی آب و ہوا خصوصی طور پر بہت اچھی ہے۔ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ علاقہ بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء یہاں مدفون ہیں۔ ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی مرکزی عبادت گاہ تھی۔ اس لحاظ سے نامعلوم اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے کس کس انداز میں یہاں عبادت کرتے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کو بنی اسرائیل کے قبلہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ چنانچہ مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے جایا گیا۔ وہاں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا، انہیں جسد عطا کیے گئے۔ ہمارے حواس اس کیفیت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے اس حصے کا ذکر جس انداز میں یہاں ہوا ہے، اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ یہ گویا اعلان ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو توحید کے ان دونوں مراکز بیت اللہ اور بیت المقدس کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی سفر کا مرحلہ شروع ہوا۔ سفر معراج کے اس دوسرے مرحلے کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ سورۃ النجم میں کیا گیا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا۔ بنی اسرائیل کے اہم ترین تاریخی مقام کا ذکر کرنے کے بعد اب آئندہ آیات میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، یعنی تورات توحید کا درس دیتی تھی۔ اس کی تعلیمات کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی یا ذات کو اپنا کارساز مت سمجھو، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے پر بھروسہ یا توکل نہ کرو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس تھے، جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ ان میں سے حضرت سام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی اولاد کو یہاں بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا انہی میں سے ایک کی اولاد تم ہو، اور نوح علیہ السلام ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی تم پر 2 ادوار ایسے آئیں گے کہ تم زمین میں سرکشی کرو گے، فساد برپا کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ یہاں پر بین السطور یہ اشارہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر ایک بہت بہتر دور بھی آیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا تھا۔
سورۃ البقرہ میں ان کے اس اچھے دور کی کچھ تفصیلات ہم پڑھ آئے ہیں، یاد دہانی کے طور پر اہم واقعات اختصار کے ساتھ یہاں پر تازہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1400 قبل مسیح بنی اسرائیل میں مصر سے لے کر نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے۔ صحرائے سینا میں جبل طور کے پاس پڑاؤ کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف کوچ کرنے اور فلسطین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا گیا۔ جہاد کے اس حکم سے انکار کی پاداش میں بنی اسرائیل کو صحرا نوردی کی سزا ملی۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ صحرا نوردی کے دوران پروان چڑھنے والی نسل بہادر اور جفاکش تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین فتح ہو گیا۔ فلسطین کا جو شہر سب سے پہلے فتح ہوا وہ اریحہ یعنی جریکو تھا۔ فلسطین کی فتح کے بعد ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ ایک مضبوط مرکزی حکومت بنانے کی بجائے یہ علاقہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ہر قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں نہ صرف بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھیں بلکہ بہت جلد انہوں نے آپس میں بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے زیر تسلط علاقے بہت جلد انتشار کا شکار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شام اور اردن کے ہمسایہ علاقوں میں بسنے والی مشرک اقوام نے ان پر تسلط حاصل کر کے ان کی بیشتر آبادی کو اس علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس حالت کو پہنچنے پر انہوں نے اپنے نبی حضرت سیمیول سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں تمام قبیلے اکٹھے ہو کر جہاد کریں۔ اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ حضرت طالوت نے دشمن افواج کے خلاف لشکر کشی کی جن کا سپہ سالار جالوت تھا۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں دشمن لشکر پر بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور وہ علاقے میں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کی فتح ہونے سے لے کر طالوت اور جالوت کی جنگ تک 300 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد حکومت اس 300 سالہ دور کا نقطہ عروج تھا۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اقتدار تقریباً 100 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ 16 برس تک حضرت طالوت نے حکومت کی، اس کے بعد 40 برس تک حضرت داؤد علیہ السلام نے اور پھر 40 برس تک حضرت سلیمان علیہ السلام برسر اقتدار رہے۔ یہ دور گویا بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ کا دور تھا۔ اس عظیم سلطنت کی تقسیم کے بعد بھی مادی اعتبار سے بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کی مملکت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ شمالی مملکت کا نام اسرائیل تھا جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، جبکہ جنوبی مملکت کا نام یہودیہ تھا اور اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ اس عظیم سلطنت کی تقسیم کے بعد بھی مادی اعتبار سے ایک عرصے تک بنی اسرائیل کا عروج برقرار رہا، لیکن رفتہ رفتہ عوام میں مشرکانہ عقائد، اوہام پرستی اور ہوس دنیا جیسی نظریاتی و اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئیں اور احکام شریعت کا استحضاء ان کا اجتماعی وتیرہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کا یہ عہد زوال بھی تقریباً 300 سال ہی کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ سب سے پہلے آشوریوں کے ہاتھوں ان کی شمالی سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی۔ اس کے بعد 557 قبل مسیح میں عراق کے نمرود بخت نصر نبوکدنضر نے ان کی جنوبی سلطنت یہودیہ پر حملہ کیا اور پوری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا کہ کسی عمارت کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دیں۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئیں۔ اس دوران بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جبکہ 6 لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا، جہاں یہ لوگ 125 سال تک کیپٹیوٹی کے حالت میں رہے۔ ذلت اور رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے دور عروج کا آغاز حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے ہوا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین نے عراق یعنی بابل فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین جانے شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔
458 قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ یروشلم پہنچے اور اس شہر کو آباد کرنا شروع کیا اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی۔ اس سے قبل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک صلیبی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی تھی، پھر انہیں زندہ کیا اور انہیں، جس کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ 259 میں آیت نمبر 259 میں پڑھا ہے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کے ذریعے ایک زبردست تجدیدی اور اصلاحی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں ان کے نظریات اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو بھی یادداشتوں کی مدد سے اثر نو مرتب کیے جو بخت نصر کے حملے کے دوران گم ہو گئی تھی۔